مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آپ یقیناً منتظر ہوں گے کہ وہ پروگرام کا عنوان کیا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے برطانیہ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے سود کی شرعی حیثیت۔ سود فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں یہ بولا جاتا ہے اور عربی میں لغت قرآن میں اسے ربا کہا گیا ہے، جسے ہم انٹرسٹ بھی کہتے ہیں۔ جاننا یہ ہے کہ کیا برطانیہ میں ہم رہنے والے مسلمان سود کا استعمال، سودی رقم کا لین دین بے دریغ بلا جھجک اور پورے اطمینان قلب اور پوری تسلی کے ساتھ اسے جائز سمجھتے ہوئے کہ یہاں سود ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو پھر کیا ہے، اور اس کا استعمال ہم اس طرح بلا جھجک کر سکتے ہیں، بلا کسی بھی رکاوٹ کے ہم اسے اپنے روزمرہ زندگی کے لین دین میں ہم سودی رقم کو لے سکتے ہیں۔ یہ ہے بنیادی اصل ہماری اس نشست کا مقصد۔ اب اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے، کہ جب کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ مسئلہ ضروریات دین کا ہے۔ ناظرین، ضروریات دین کا ایک مطلب تو یہ واضح ہے کہ جس کو مانے بغیر، جس پر ایمان رکھے بغیر بندہ اسلام کی چار دیواری میں رہ ہی نہیں سکتا، یہ ضروریات دین ہے۔ اس کا منکر اسلام کے اندر نہیں رہتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ضروریات دین وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ایسے احکام ہوتے ہیں جو شائع ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، ہر مسلمان انہیں جانتا ہے، جیسے نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو۔ کوئی پڑھے نہ پڑھے، ان کے مسائل کو کوئی جانے نہ جانے، لیکن نماز کو سب جانتے ہیں، روزے کو ہر مسلمان جانتا ہے، زکوٰۃ کو ہر مسلمان جانتا ہے، حج کو ہر مسلمان جانتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں منع ہیں، حرام کے درجے میں آتی ہیں، ہم ہر مسلمان کو بتائے کہ شراب حرام ہے، بدکاری و زنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے سود بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور ہر مسلمان اسے جانتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں، ضروریات دین کے اس عام ترین مسئلے پر؟ اس لیے کہ کچھ نووارد اہل علم جو برطانیہ میں آئے ہیں، جو برطانیہ میں گزشتہ اس ایک دہائی کے اندر داخل ہوئے ہیں، جبکہ برطانیہ میں مسلمان گزشتہ 70 سالوں سے آباد ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پورے برطانیہ کے اندر، یعنی اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ اور ویلز، آئرلینڈ، یہاں پر تقریباً لگ بھگ 20 لاکھ کے ارد گرد اوپر نیچے جو ہے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان اور آزاد کشمیر، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ہیں، جبکہ عرب ممالک کے، دیگر ممالک کے رہنے والے بھی یہاں پر انگلینڈ میں مسلمان آباد ہیں۔ یہاں پر ہماری سینکڑوں مساجد ہیں، سینکڑوں ہمارے مدارس ہیں۔ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان رہتے بستے ہوں اور وہاں مسجد نہ ہو، بلکہ ہمارے اس شہر برمنگھم کے اندر اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں مساجد موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، اپنے سکولز موجود ہیں، اور یہ سسٹم کوئی گزشتہ 10 سالوں سے ڈیولپ نہیں ہوا، بلکہ جو ابتدا کے اندر ہی مسلمان یہاں آئے تھے، انہوں نے اپنے گھر شاید بعد میں خریدے، پہلے اللہ کے گھر بنائے اور اپنی حلال کمائی سے بنائے، یعنی چندہ کیا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ امداد کر کے انہوں نے یہاں پر بڑی بڑی مساجد کو وجود میں لائے، یہاں تک کہ تقریباً بڑے شہروں میں بریڈ فورڈ ہو گیا، اولڈم ہو گیا، بلیک برن ہو گیا، برمنگھم ہو گیا، لنڈن ہو گیا، اور دیگر بڑے شہروں کے اندر بنیادی طور پر، یعنی فاؤنڈیشن سے بڑے بڑی مساجد، بڑے پرشکو گنبد، پرشکو مینار، اور اسی طریقے سے دینی مدارس جو ہیں وہ قائم کیے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے گزشتہ ان 10 سالوں کے اندر بہت سے ایسے لوگ داخل ہوئے
جو بظاہر علم کا ہی دعویٰ رکھتے ہیں اور جبہ و دستار بھی سجائے ہوئے ہیں، انہوں نے اب ایک راستہ دیا ہے کہ ان کی گفتگو سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے، ہر چند کہ وہ ایک ملفوف قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ان کے سپورٹ میں پاکستان لاہور سے ایک عالم دین نے گفتگو کی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ برطانیہ دارالحرب ہے، اور دارالحرب کے اندر رہنے والا جو مسلمان ہے وہ حربی کافر کے ساتھ لین دین بالکل بلا کسی جھجک کے کر سکتا ہے، اور اسے کسی طرح کی کوئی کھٹک نہیں ہونی چاہیے، بڑے اطمینان کے ساتھ، وہ سود ہے ہی نہیں، چاہے وہ مارگیج ہو، چاہے وہ کسی طریقے سے لین دین ہو، جب سود ہی نہیں ہے تو پھر لون ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، جب ہے ہی نہیں تو پھر وہ سب کچھ جائز ہو گیا۔ آج اس عنوان پر میں نے گفتگو کرنی ہے، ابتداً یہ میں نے تمہید باندھی ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، میں نے کلام مجید کی آیت جو پڑھی ہے، اہل علم کے سامنے یہ بات واضح ہے اور روشن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ بقرہ کے اندر 7 آیات موجود ہیں، سورہ النساء کے اندر اس کا حکم موجود ہے، سورہ آل عمران کے اندر اس کا حکم موجود ہے، یعنی کلام مجید کی واضح نصوص موجود ہیں، جہاں ربا کے حوالے سے جل جلالہ پروردگار عالم خالق کائنات نے ابسولوٹلی مطلقاً اللہ تعالیٰ نے اسے حرام فرمایا۔ اسی طرح درجنوں احادیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں ہے، مسلم میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے، دیگر احادیث کے ذخیرے کے اندر درجنوں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ سود کے حوالے سے، اس کے سود خوروں کے حوالے سے، لین دین کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، اور ان کے اس عمل کو، اس گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 درجات بتا کر کہا، ادنا درجہ اس میں یہ آتا ہے کہ جیسے گویا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا و بدکاری کرتا ہے۔ میں صرف ایک آیت کا ترجمہ تبرکاً پڑھوں گا اور پھر براہ راست میں مفتی صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور سوال ان کی خدمت میں سپرد کروں گا، اور چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس مسئلے میں شرح صدر حاصل کر لیں۔ اللہ جل